اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين خير خلقه رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعداء ظالمهم أجمعين إلى يوم القيامة. آمين یا رب العالمین آمین. خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اور اس نے اپنے کاموں کے لیے لوگوں کو چنا ہوا ہے، اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جن معصوم ہستیوں کو اس نے منتخب کیا، آج اسی میں سے ایک معصوم ہستی کا ذکر ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ولایت ٹی وی پاکستان نے صرف اس موضوع کو منتخب کیا کہ جو موضوع ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے. ہم جانتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ جو سلوک شفیق، محبت والا، مروت والا اور جو احترام کا سلوک کیا وہ کسی اور دین میں نہیں ملتا. اسی لیے مختلف ادیان میں جو عورتوں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک ہوتا ہے وہ اس سے بالکل مختلف اسلام نے عورت کو مقام دیا. اس سلسلے میں بتدریج یہ آگے بڑھتے ہوئے ہم پہنچے ہیں مادر حیدر کرار، وسیع جانشین مصطفیٰ، مولا کائنات علی ابن ابی طالب یعنی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بی بی کے فضائل اور مناقب کو سمیٹنا بہت مشکل ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ کسی حد تک بی بی کے فضائل بیان ہو جائیں، لیکن بالکل ایسا جس سے کہ سورج کو چراغ دکھلانا. آج اس سلسلے کی تیسری اور آخری قسط ہے. اس کے بعد انشاءاللہ دیگر معصومین کی والدہ کے بارے میں ذکر ہوگا. تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آج جس ماں کا ذکر ہے، ایسی ہستی کہ کائنات نے نہیں دیکھی، وہ ماں کہ جس کے بیٹے کو جو مقام حاصل ہوا وہ مقام کسی اور کو نہ حاصل ہو سکا. وہ بیٹا کہ جو کہ رہبر اولیاء، سید الاوصیاء، صف میدان یعنی ہادی، رہبر، علی نوح، علی کشتی، علی موسیٰ، علی عیسیٰ، علی عادل، علی کعبہ، جی ہاں علی کعبہ. علی کو کعبہ کہا گیا اور کعبے کو ہدی للمتقین کہا گیا، متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ. کعبہ تو بولتا ہی نہیں ہے، نہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے، تو یہ لوگوں کی ہدایت کیسے کرتا ہے؟ ہدایت لوگوں کی ایسے کرتا ہے کہ اس میں ایک ہادی نے آنا ہے، اس میں ایک رہبر نے آنا ہے، اس میں ایک اللہ کے ولی نے آنا ہے، اور جس کا نام بھی اللہ کے نام سے منسلک ہے. تو لہٰذا اس بی بی کا ذکر کرنے سے پہلے میں کیوں نہ یہ کہوں کہ آج بی فاطمہ بنت اسد کے اس غور نایاب کا ذکر کہ جس کے بارے میں بزبان رسول مدح علی ابن ابی طالب اس طرح سے بیان ہوئی کہ بین ابن بین سے حسدہ میں راوی معاویہ ابن وحید سے روایت ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے علی فکر نہ کر، جو تجھ سے دشمنی رکھے گا وہ مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد یہودی و نصارہ اٹھایا جائے گا، اور روز محشر اس کا حشر یہودی و نصارہ جیسا ہوگا. اللہ اکبر. آج اس کی ماں کا ذکر ہے جس کا مقام اتنا زیادہ ہے. اور یہی نہیں، ولادت سے پہلے بی بی خواب دیکھتی ہیں. جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نور آپ کے رحم میں آتا ہے تو بی بی اس سے پہلے خواب دیکھتی ہیں. کیا خواب دیکھتی ہیں؟ جب اللہ کے نبی کو لے کے جناب ابو طالب علیہ السلام
اپنے گھر آ گئے ہیں اور بی بی فاطمہ بنت اسد کے حوالے کیا، ان کی سرپرستی میں دیا، ان کی نگہبانی میں دیا۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا۔ میں کیا خواب دیکھتی ہوں کہ شام کے پہاڑ وحشت ناک انداز میں مثل لوہے شور کرتے ہوئے خوفناک انداز میں مکے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور مکے کے پہاڑ بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں ابو قبیس پہاڑ جو ہے وہ مثل ایک دوڑتے ہوئے گھوڑے کی مانند آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے بڑھنے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں پہاڑ کے، اور وہ پہاڑ جو ٹکڑے ہو رہے ہیں وہ مکے والے جمع کر رہے ہیں۔ ایسے میں بھی فرماتی ہیں کہ اس وحشتناک منظر سے لوگ گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور تو اور خوفناک ہو رہے ہیں کہ اس منظر کو دیکھ کر میں بھی آگے بڑھی، اور میں نے بھی 4 تلواریں اٹھائیں اور ایک لوہے کا عصا اٹھایا جس کا رنگ مثل طلائی تھا۔ میں آگے بڑھ رہی تھی، اور میں مکے طرف بڑھی اور باہر نکلی کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے ہاتھ سے ایک تلوار گر کے کنویں کے اندر گر گئی، اور دوسری تلوار گر کر زمین پر ٹوٹ گئی، اور تیسری تلوار ہوا میں معلق ہو گئی، اوپر کی جانب چلی گئی، اور چوتھی تلوار جو میرے ہاتھ میں تھی وہ اچانک ایک شیر کے بچے میں تبدیل ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیر کا بچہ ایک بڑا خطرناک شیر میں تبدیل ہو گیا، اور جیسے ہی وہ بچہ بڑے شیر میں تبدیل ہوا آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے شام کے جو پہاڑ تھے جو حملہ کر رہے تھے، لوہے کے مانند بن کر آگے آ رہے تھے، ان پر حملہ کرنے لگا، اور کرتے کرتے وہ شیر ایک طرف جاتا تھا اور دوسری طرف سے آتا تھا، جس کی وجہ سے پہاڑ کے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا، بہت گھبرائے، خوف کے مارے بے ہوش ہونے لگے، لیکن یہ شیر بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا کہ ایسے میں میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا، کیونکہ بی بی ہمیشہ آپ کو محمد کو اپنا بیٹا کہتی تھیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا محمد آ گیا۔ اور اس نے آتے ہی شیر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی شیر کے اوپر ہاتھ رکھا، کون سا شیر جو بھی خطرناک تھا، خوفناک تھا، بڑھ بڑھ کے شام کے پہاڑ پر حملے کر رہا تھا، اور لوگ یہ منظر دیکھ کے بے ہوش ہو رہے تھے کہ جیسے اللہ کے نبی نے اس شیر کے اوپر ہاتھ رکھا، وہ بالکل اتنا تابعدار اطاعت گزار بن گیا جیسے کہ ایک بلی اپنے مالک کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہے۔ بی بی کہتی ہیں ابھی میں خواب دیکھ ہی رہی تھی کہ میری آنکھ کھلی، پھر میں نے ایک ایسے انسان کے پاس گئی جو کہ خواب کی تعبیر جانتا تھا۔ میں نے اسے خواب بیان کیا تو اس نے کہا کہ تمہارے 4 بیٹے ہوں گے، ایک بیٹا جلدی انتقال کر جائے گا، پانی میں ڈوب کے مر جائے گا، دوسرا بیٹا جنگ میں شہید ہو جائے گا، اور تیسرا بیٹا طویل عمر پائے گا جس کے پوتی پوتا نواسے بھی ہوں گے، جہاں پہ عقیل یعنی، اور چوتھا بیٹا جو ہوگا تمہارا چھوٹا بیٹا وہ انتہائی بہادر اور حق بیان کرنے والا، حق شمشیر ہوگا، اور وہ آخری نبی کا وصی ہوگا، ان کا اطاعت گزار ہوگا، رہبر ہوگا، اور ان کی اتنی اطاعت کرے گا کہ کسی اور نے اطاعت نہ کی ہوگی۔ بس تمام تر درود و سلام ہمارا اس بی بی کے اوپر۔ یہ خواب جب بی میں دیکھا تو ایک دن، اس سے پہلے اور عرض کر دوں کہ ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور ایک جملہ کہا، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا حال بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے جابر، تم نے کیا سوال پوچھ لیا؟ علی کی ولادت، امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت مثل عیسیٰ ہے، جس طرح سے عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، اور جب عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا تھا، بالکل اسی طرح علی نے بھی پیدا ہوتے ہی کلام کیا اور یہ معجزہ دکھلایا مثل عیسیٰ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے جابر، میرا نور اور علی کا نور ایک ہی ہے، ہم دونوں ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں،
اور ہمارا نور خلق عالم سے 500,000 سال پہلے یعنی 5 لاکھ سال پہلے خلق کیا گیا، اور پھر ہمارے نور کو حضرت آدم کے صلب میں رکھا گیا، اور پھر حضرت آدم کے صلب سے صلبہ طاہرہ میں منتقل ہوتا رہا، اور ہوتے ہوتے پھر میرا نور عبداللہ یعنی میرے بابا میں منتقل ہوا، اور علی کا نور حضرت ابو طالب یعنی میرے چچا میں منتقل ہوا، ان کے صلب میں منتقل ہوا، اور پھر اس طرح سے ہم دنیا میں آئے۔ جابر کہتے ہیں کہ آپ یہاں تک عرض کرنے کے بعد پھر آپ نے مزید عرض کیا، اے جابر، علی کی ولادت سے پہلے کچھ حالات رونما ہوئے۔ جب علی کی ولادت نہیں ہوئی تھی، ہونے والی تھی، تو ایک یمن میں ایک زاہد تھا جو عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، یکتا پرست، خداوند عالم کی عبادت الہی میں مشغول ہونے والا اور تارک الدنیا تھا۔ دنیا کو اس نے ترک کیا ہوا تھا، صرف عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا۔ اس نے کبھی کوئی دعا نہیں مانگی تھی، لیکن ایک دن اس نے دعا مانگی کہ بار الہ، مجھے اپنے ولی مقرب بارگاہ کی زیارت کروا دے۔ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوئی، اور ایک دن حضرت ابو طالب علیہ السلام کسی کام سے یمن گئے۔ اس عابد کا نام تھا مجم، میم ج میم۔ اس عابد کی مشہور بہت تھا اپنے کردار میں، اپنے تقوی پرہیزگاری میں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام یمن گئے اور ان کو اس عابد کی اطلاع ملی، اس کے زہد و تقوی کے بارے میں، تو جناب ابو طالب علیہ السلام بھی ملنے کے لیے اس سے گئے۔ جیسے ہی اس عابد و زاہد نے جب ابو طالب علیہ السلام کا نورانی چہرہ دیکھا تو کہتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ جب ابو طالب نے کہا مکے سے آیا ہوں۔ کا نام کیا ہے؟ کہا ابو طالب۔ کہا اب جیسے نام سنا تو ایک دم احترام میں کھڑا ہو گیا، قدم بوسی کی، دست بوسی کی، اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر کہ خادم حرم کی زیارت کروا دی۔ اور پھر جب ابو طالب کا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہے، آپ کے صلب سے اس سال ایک بیٹا پیدا ہوگا جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہوگا، وصی ہوگا۔ تو جب ابو طالب نے کہا اس کا نام کیا ہوگا؟ کہا اس کا نام علی ہوگا، لقب مرتضیٰ ہوگا، اور وہ آخری نبی کا اطاعت گزار ہوگا۔ آپ جب وہ دنیا میں آ جائے تو آپ اس کو میرا سلام کہیے گا، اور کہیے گا کہ میں آپ کا دوست ہوں، آخری نبی کا دوست، آپ کا دوست ہوں۔ روز محشر گواہ رہیے گا، قیامت کے وقت گواہ رہیے گا اس بات کے لیے۔ جب ابو طالب نے کہا جانتے آپ بھی سب کچھ ہیں، جب ابو طالب نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہی ہے اور تمہارا دلیل صحیح ہے اور تم صادق ہو اپنے اس بیان میں، تو میوہ ہے بہشت آنے چاہیے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے بار الہ جنت کے میوہ بھیج دیں۔ اس کی دعا مستجاب ہوئی، جنت سے آسمان سے ایک طبق میوے کا آیا۔ جب ابو طالب علیہ السلام نے کچھ نوش فرمایا اور پھر واپس مکے آ گئے۔ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو کہتے ہیں کہ مکے میں زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، اتنا زلزلہ آیا کہ لوگ پریشان ہو گئے اور اپنے اپنے بتوں کو اٹھا کر کوہ ابو قبیس پر چلے گئے۔ جیسے ہی کوہ ابو قبیس پر اپنے بتوں کو، اپنے اصنام کو اٹھا کر لے گئے اور دعا کرنے لگے کہ بت منہ کے بل گرنا شروع ہو گئے، اور پہاڑ پہ زلزلہ آنے لگا اور پہاڑ ٹکڑے ہو کے گرنے لگا۔ سب لوگ ڈر گئے، چیخو پکار مچ گئی، فریاد بلند ہو گئیں۔ جب ابو طالب نے یہ حال دیکھا تو حال دیکھنے کے بعد آپ پہاڑ پر گئے اور پہاڑ پر جانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ زلزلہ نہیں رکے گا، کیونکہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ اگر تم نے اس کی اطاعت نہیں کی تو سب
تباہ برباد ہو جائے گا اور یہ زلزلہ نہیں رکے گا۔ سارے لوگوں نے کہا، سارے اکابرین قریش نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم اس کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں، خدا اس کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں، اس کو رکوائیے۔ تب ابو طالب علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور ہاتھ بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی مستجاب ہوئی، اور مستجاب ہونے کے بعد زلزلہ رک گیا۔ اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب بی بی کے شکم میں اس پاکیزہ اور مطہر رحم میں حضرت مولا کائنات کا نور آتا ہے، بی بی کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، اور یہ منظر ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ جیسے ہی مولا علی کی ولادت کا زمانہ آیا اور بی بی کے چہرے کا نور بڑھنا شروع ہوا۔ بی فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ میں شکم میں آیا تو جیسے محمد آتے تھے یہ بچہ ایسی طاقت لگاتا تھا کہ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ تو مجھ سے عورتیں کہا کرتی تھی مکے کی، تم اس یتیم عبداللہ کے لیے کیوں ایسا میں کھڑی ہوتی ہو؟ تو بی بی نے کہا میں کیا کروں، جو شکم میں میرا بچہ ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں احترام میں کھڑی ہو جاؤں۔ تمام عورتوں نے یہ وہم سمجھا، اور سمجھنے کے بعد کہا اچھا اگر اب محمد آئے گا تو ہم تمہیں پکڑ لیں گے اور تمہیں کھڑا ہونے نہیں دیں گے۔ اب جیسے ہی اللہ کے نبی آئے تو جن عورتوں نے بھی فاطمہ کو پکڑا ہوا تھا ہاتھوں سے کہ وہ احترام میں کھڑی نہ ہو جائیں، بی بی فاطمہ میں ایسی طاقت آ گئی کہ ان سب کے پکڑنے کے باوجود بی بی اپنی جگہ سے احترام میں کھڑی ہو گئیں۔ تب تمام عورتوں کو یقین آیا کہ ہاں جو بچہ شکم میں ہے یہ اپنی ماں کو احترام میں کھڑا کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی فرماتی ہیں میں جب بھی خانہ کعبہ کے پاس سے گزرتی تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں بزرگ ہوتے تھے، میں خانہ کعبہ کے پاس سے گزرتی تھی تو میرا بچہ میں شکم میں ایسی حرکت کرنا شروع کر دیتا تھا صرف اشار دے رہا ہو یا موومنٹ تیز کر دیا کرتا تھا، اور گویا کہتا تھا کہ مادر گرامی جلدی گزریے یہاں سے، اور میں جلدی جلدی وہاں سے گزر جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اس کے بہت سارے ثبوت ہیں، بہت سارے اس کے بارے میں تحقیق ہوئی ہے۔ ہم چند باتوں کا صرف یہاں ذکر کریں گے تاکہ سب لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ مولا کائنات وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کا زمانہ ولادت خانہ کعبہ میں ہوا، یعنی کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ مثلاً علامہ عبد الرحمن صفوری الشافعی کے مطابق امام علی شکم مادہ سے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، یہ فضیلت خاص کر آپ کے لیے ہے۔ اسی طرح سے عظیم محدث اور سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ حوالہ مدارج النبوت عبدالحق محدث دہلوی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 531۔ اسی طرح سے علامہ سبت جوزی کتاب تذکرہ الخواص میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 30 پر کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں کہ انہیں درد محسوس ہوئے، یعنی کہ واضح حمل درد محسوس ہوئے اور آثار حمل ہوئے تو ان کے لیے دیوار کعبہ شق ہو گئی، بس وہ اندر داخل ہوئیں اور علی کی ولادت اس میں ہوئی۔ اس کے علاوہ علامہ ابن صباغ مالکی اور احمد ابن عبدال دہلوی نے مولا علی کی ولادت کو خانہ کعبہ کے اندر 13 رجب جمعے کے دن تحریر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے مولا علی کی ولادت کو خانہ کعبہ میں بیان کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولادت کے لیے خانہ کعبہ میں مولا کائنات کی ہی کیوں رکھی؟ بہت آسان سا جواب ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ یقیناً جو تم نے کیا کرتے ہو وہی تمہیں اس کا اجر پاتے ہو۔ جب اللہ کے نبی کو جناب ابو طالب علیہ السلام نے
اپنے گھر میں پناہ دی، ان کی سرپرستی قبول کی جبکہ آپ کے مالی حالت اتنے اچھے نہیں تھے، سرپرستی قبول کی، اور پھر آپ کی نگہبانی فرمائی، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس نیکی کا صلہ نہ دے، اس عظیم کام کو اپنا کام نہ کہے۔ اسی خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اے رسول تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ پناہ تو جناب ابو طالب نے دی، انہوں نے خیال رکھا، کفار سے بچایا، مشرکین سے بچایا، ان کے ظلم سے بچایا۔ یا یوں کہوں کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں اس لیے بھی ہوئی کہ علی کو پیدا کیا خدا نے اپنے گھر میں، علی کو پیدا کیا خدا نے اپنے گھر میں کہ کفو پا سکے اپنا رسول کی دختر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجم۔ لہٰذا جب ابو طالب علیہ السلام کے اس بیٹے کی ولادت جو مولا کائنات ہے خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ جب ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ بھی وہاں موجود تھے کہ ایسے میں فاطمہ بنت اسد وہاں آتی ہیں اور طواف کعبہ کرنے کے بعد ایک جگہ کے رک جاتی ہیں اور ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتی ہیں کہ بارہلا خداوندہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، لائی ہوں نہیں رکھتی ہوں، میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں اور تیرے تمام انبیاء پر اور تیری آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، اور ابراہیم جو ہمارے جد ہیں بتوں کو توڑنے والے ہیں ان پہ ایمان رکھتی ہوں۔ پروردگار تجھے اس خانہ کعبہ کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، جس سے میں مانوس ہوں، میری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ ادھر بی بی کی دعا مکمل ہوئی، ادھر خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی، مثل پھول کی مانند کھل گئی، اور بی بی فاطمہ بنت اسد داخل ہو گئیں۔ کوئی اور عورت ہوتی تو ڈر کے پیچھے ہٹ جاتی، یہ حیدر کرار کی ماں ہے، پیچھے ہٹ نہیں سکتی، لہٰذا اندر داخل ہو گئی اور پھر دیوار واپس بند ہو گئی۔ خانہ کعبہ کی چابی لائی گئی، تالا کھولا گیا، چابی وہی، تالا وہی، مگر تالا نہیں کھلا۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ معجزہ خداوندی ہے، خدا کی مصلحت ہے، اس کی حکمت ہے، لہٰذا یہ خاص کام ہوا۔ خبر پھیلنا شروع ہو گئی، لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، مکے والے آس پاس کے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ ایک انوکھا منظر لوگوں نے دیکھا تھا، اور بات پھیلتے پھیلتے آگے چلی گئی۔ اللہ کے نبی بھی آئے، جناب ابو طالب بھی آئے۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی اسی دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے، جیسے سامنے کھڑے ہوئے دیوار دوبارہ شق ہو گئی۔ جناب ابو طالب کے لال کو لینے کے لیے اللہ کے نبی گئے، اور جب باہر آئے تو لوگوں نے منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ عجب منظر تھا کہ بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں 3 دن کا ایک نومولود بچہ تھا، سفید پارچے میں لپٹا ہوا تھا۔ آپ بی بی باہر آئی ہیں، اللہ کے نبی ساتھ ساتھ ہیں۔ جیسے ہی باہر آئیں، پورے لوگوں نے، پورے مجمع نے اس منظر کو دیکھا، اور جب بی بی فاطمہ بنت اسد باہر آنے لگیں خانہ کعبہ سے، تو خانہ کعبہ سے ایک آواز نمودار ہوئی، اے فاطمہ بنت اسد، اس بچے کا نام علی رکھنا، کیونکہ خداوند اعلیٰ ہے اور اللہ نے اپنے نام پر اس بچے کا نام علی رکھا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جو کہ خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑے گا اور تسبیح کرے گا، یہ وہ عظیم ہستی ہے، اور خانہ کعبہ پہ اذان دی جائے گی۔ لہٰذا بی فاطمہ بچے لے جب باہر نکلی ہیں، کتنا فخر ہوگا، کتنا بی بی کو فخر ہوگا کہ میری گود میں ایک ایسا بچہ آیا ہے جس نام اللہ نے اپنے نام پہ رکھا ہے۔ جب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئیں تو ان سے ایک جملہ کہا کہ میں اپنے سے پہلی عورتوں سے برتر ہوں، کیونکہ بی بی مریم نے کھجور کا درخت کو ہلایا تھا تو کھجور گرے تھے اور تناول فرمایا تھا۔ میں وہ ہوں کہ جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئی ہوں تو میرے لیے جنت کی نعمتیں اور جنت کی غذائیں، میوے موجود تھے۔ میں 3 دن تک جنت کے کھانے کھاتی رہی۔
المختصر بچوں لے کے باہر آئیں، مجمع دیکھ رہا ہے، اللہ کے نبی کی گود میں دیا، لیکن ایک جملہ کہا، اے محمد جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، جانتی آپ بھی ہیں، جانتے سب بھی ہیں، یہ بتانا ہے لوگوں کو کیوں آنکھیں نہیں کھولی، اس لیے آنکھیں نہیں کھولی کہ وہاں بت تھے، اور جس کا جانشین بن کے آیا تھا اس کا آقا، اپنے آقا مولا پر پہلی نگاہ ڈالنی تھی۔ اللہ کے نبی مسکرائے، اور جیسے ہی اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ بڑھائے، اگر اللہ کے نبی چاہتے تو خانہ کعبہ سے ہی بچے کو اپنی گود میں دیتے، لیکن نہیں، دکھانا تھا دنیا والوں کو کہ دیکھو کوئی عام بچہ نہیں ہے، میرا ناصر مددگار آیا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیلائے، یہ فاطمہ بنت اسد نے بچہ محمد کے حوالے کیا، جیسے ہی نبوت کی گرمی امامت نے محسوس کی، آنکھیں کھول دیں۔ پہلی زیارت کی ہے تو اللہ کے نبی کے چہرے کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، اے علی کو سناؤ، لیکن یہ کب کہا؟ جب اپنی زبان علی کے منہ میں دے چکے۔ علی نے پہلی غذا لی ہے تو زبان محمد سے لی ہے، لہٰذا جب زبان چوس چکے، علم لے چکے، نبوت کے راز اسرار لے چکے، تو پھر کہا، اے علی کو سناؤ، 3 دن کا نو مولود بچہ نبوت کی گود میں بولتا ہے، کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا فرقان سناؤں؟ قرآن نازل نہیں ہوا ہے ابھی، حالانکہ فرقان سناؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے علی قرآن یعنی فرقان سناؤ۔ اب مولا کائنات نے جو قرآن نازل ہونے والا تھا، ابھی تو اللہ کے نبی نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، جو قرآن نازل ہونے والا تھا ہم سب جانتے ہیں 114 سورہ ہیں، جس سورہ کا انتخاب کیا وہ سورہ کوئی اور نہیں، سورہ مومنون کا انتخاب کیا، اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون، اور پھر پورے سورہ کو منتخب پڑھنا شروع کیا۔ جب جیسے کہا قد افلح المومنون، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے شک علی تیری وجہ سے مومنین کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مولا کائنات نے اتنے سارے سوروں میں سے صرف سورہ مومنون کو کیوں منتخب کیا؟ تو جواب یہی ملے گا، کیونکہ یہ مومنین کے مولا اور امیر بن کے آئے، امیر المومنین ہیں مولا علی، تو سورہ مومنون کا انتخاب کیا۔ اور جتنی ایک مومن میں علامتیں ہونی چاہیے، وہ ساری علامتیں، وہ ساری باتیں سورہ مومنون کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا میرا آپ کا فرض ہے، ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ سورہ مومنون کی تلاوت کرے، اور ایک مومن کی جو خصوصیات ہونی چاہیے اس پر عمل کرے۔ تمام خصوصیات اس کے اندر مومن کی موجود ہے کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں اپنی بات کو روک کے یہ بھی عرض کر دوں کہ سورہ مومنون کی جو آخری 4 آیاتیں ہیں بہت زیادہ باکمال ہیں، قرآن بھی باکمال ہے، لیکن اس کی آخری 4 آیات، جو کہ ہم سورہ مومنون کی بات کرنا ہے، اس کی آخری 4 آیات نظر بد، جادو، سحر، روزی، لا علاج، کوئی مرض ہو، بیماری ہو، اس کے لیے اگر پڑھی جائے 7 مرتبہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات اول و آخر درود کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھی جائیں تو انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار میں اضافہ ہو جائے گا، اتنا اضافہ ہوگا کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ حلال مشکلات نے جو تلاوت کی آتے ہی، لا علاج مرض ہے تو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی خود بخود، نظر بد ہے وہ اتر جائے گا، کسی بھی قسم کا کوئی مشکلات ہے یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی عزیز، بولے کائنات کے طفیل میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، مشکلات اس کی دور ہو جائیں گی۔ المختصر مولا کائنات نے سورہ مومن کی تلاوت کی، اور اس کے بعد بی بچے کو لے کر جب گھر آئی ہیں تو بچے کو اس زمانے کے دستور کے مطابق، اور جس کے بچے کو عموماً مائیں لپیٹ دیتی ہیں، اس کپڑے میں پارچے میں لپیٹ دیا، لیکن کیا دیکھا کہ بچے کے ہاتھ کپڑے سے باہر ہیں، اور گویا کہ اس نے اپنے پارچے کو پھاڑ دیا۔
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر بی بی فاطمہ بنت اسد آئیں اور آنے کے بعد مولا کائنات کو پھر پارچے میں لپیٹا، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب تیسری مرتبہ ایسا کیا تو مولا کائنات فرماتے ہیں مادے گرامی میں خداوند عالم کی عبادت کر رہا ہوں، مجھے عبادت کرنے دیجیے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے اس ہستی کے جو پیدا ہوتے ہی عبادت کر رہا ہے، آیا ہے خانہ کعبہ میں، اور جب دنیا سے چلے ہیں تو اللہ کے گھر سے ہی اللہ کے پاس پہنچے ہیں یعنی ولادت خانہ خدا میں اور شہادت بھی خانہ خدا یعنی مسجد میں۔ المختصر، یہ بی بی وہ کہ جن کی گود میں ایسے بچے پروان چڑھے اور اس میں جنمایا بے مثل بے نظیر گوہر یگانہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مجھے وہ وقت بھی یاد آ رہا ہے، گو کہ میں ولادت بیان کر چکی ہوں مگر جملہ ذہن میں آ گیا تو عرض کر دوں کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اپنے لخت جگر کو لے کے کعبے سے باہر آئی تھیں تو اور اللہ کے نبی نے گود میں لیا تھا، تو میں سوچتی ہوں کہ وہ منظر کیا ہوگا، کیونکہ جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اب ایک ٹکڑا 22 یا 23 سال پہلے آ گیا، ایک ٹکڑا 22 یا 23 سال بعد آیا، اور دونوں عالم انوار میں ساتھ ساتھ پلے بڑے ہیں، تو لہٰذا وہ منظر کتنا حسین ہوگا جب مولا کائنات نے جب بے پیری نگاہ ڈالی ہوگی اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر۔ تو مجھے یہاں پر ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، 23 سال بعد مل رہے ہیں دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، کچھ پھول تبسم کے ہونٹوں پہ کھلے ہوں گے، کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پالا محمد کو، نبی کو، اللہ کے حبیب کو، خاتم الانبیاء کو، اور محمد نے پالا علی کو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح چلا کرتا تھا جیسے کہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ چلا کرتا ہے۔ اگر ماں چلے گی تو بچہ بھی ساتھ چلتا ہے، ماں بیٹھے گی تو بچہ بھی بیٹھ جاتا ہے، ماں کھڑی ہوگی بچہ بھی کھڑا ہوتا ہے، جو کچھ ماں کرتی ہے بچہ بھی وہی کرتا ہے۔ تو مولا کائنات یہی فرماتے ہیں کہ میں اس طرح سے اللہ کے نبی ساتھ ساتھ رہا ہوں گویا جیسے اونٹنی کا بچہ اور ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے مجھے اس طرح سے علم بھرایا ہے جسے کہ پرندہ اپنا دانہ اپنی غذا اپنے بچے کو منتقل کرتا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، جس طرح سے جس طرح سے پرندہ کھانا کھاتا ہے وہی بالکل ایز اٹ از جو ہے اپنے بچے کے منہ میں منتقل کر دیتا ہے چونچ سے، کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی اپنی زبان چسا کر علم کو منتقل کیا ہے۔ بی بی مولا کائنات کو پالتی رہی، اللہ کے نبی تربیت کرتے رہے، اور پھر بی بی وہ زمانہ بھی آیا کہ جب بی بی نے قربانیاں بہت دیں اور ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے مدینے آ گئیں۔ جب مدینے آ گئیں تو کہتے ہیں کہ جناب بی بی فاطمہ بنت اسد 60 یا 65 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئیں، اپنے مالک حقیقی سے جا ملیں۔ کہتے ہیں کہ جب بی بی کے وقت آخر سے پہلے بی بی نے اپنی کنیزوں کو آزاد کیا، کہا کہ اے محمد میں کنیزوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کہا بہت اچھا کام ہے یہ۔ اس کے بعد بی بی نے گریہ شروع کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا چچی جان، اے میری ماں، آپ کیوں گریہ کرتی ہیں؟ گو کہ بی بی کو ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے اور آپ تک پیغام پہنچانا ہے۔ کہا کہ مجھے قبر کے وحشت سے خوف آتا ہے، اور جس طرح سے قیامت میں لوگ اٹھائے جائیں گے مجھے اس حال سے شرم آتی ہے، خوف آتا ہے، تو لہٰذا میں چاہتی ہوں اے محمد تم مجھے اپنے کرتے میں کفن دینا۔ اللہ اکبر۔
بی بی فاطمہ بنت اسد جب دنیا سے رخصت ہوئیں مدینہ، آپ کی قبر جنت البقیع کے اندر موجود ہے، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئیں تو مولا کائنات روتے ہوئے آئے مدینے مسجد نبوی کے اندر، اللہ کے حبیب بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب مجمع ہے، کہا علی کیوں اتنا گریہ کر رہے ہو؟ تو مولا کائنات نے روتے ہوئے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی گریہ شروع کر دیا اور کہا کہ اے علی وہ صرف تمہاری ماں نہیں تھی، میری بھی ماں تھی، ماں بن کے پالا ہے، کیا کیا نہ منظر اللہ کے حبیب کے آنکھوں سامنے آ گیا ہوگا، وہ منظر کہ محمد کو بچانا دشمن کفار کے دشمنوں سے، یعنی کہ جو کفار میں دشمن تھے آپ کے، ان سے محمد کو بچانا، اپنے بچوں کی اس جگہ سلانا اور جگہ چینج کر دینا تاکہ اگر کچھ ہو تو میرے بچے اس دشمنی کی زد میں آ جائیں، ان کی جان جاتی چلی جائے، محمد بچ جائے۔ اور یہی نہیں، بی بی فاطمہ بنت اسد نے بالکل ایک شفیق ماں کی طرح سے اللہ کے نبی کو پالا تھا۔ جب کھجور آتی تھیں، کیونکہ آپ کے گھر میں باغ تھے، درخت تھے کھجور کے، تو جب کھجور آتی تھی تو اچھی اچھی کھجوریں چھانٹ کر محمد کے لیے رکھ دیا کرتی تھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس وقت تک دوسری کھجوریں بھی اپنے بچوں کو کھانے نہیں دیتی تھیں جب تک محمد نہ آ جائیں۔ دسترخوان پہ انتظار ہوتا تھا، جب تک محمد نہیں آئے گا کوئی کھانا نہیں کھائے گا، اور جب بچے کھجور کھا کے چلے جاتے تھے تو اس کے بعد کھجور جو اچھی اچھی چھانٹ کے رکھتی تھیں وہ نبی پاک کو دیتی تھیں۔ نبی فرما رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بتلا رہے ہیں کہ اس ماں کا انتقال ہوا ہے جس نے میرا ہمیشہ الگ سے خیال رکھا، خود بھوکی رہتی تھیں، اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھیں، مجھے ہمیشہ کھانا کھلایا، مجھے سیر کیا۔ ایک دن کا واقعہ یاد آیا اللہ کے نبی کو کہ جب میں گیا اس دن کھجوریں نہیں تھیں، اللہ کے نبی نے کہا امی جان کھجوریں، تو کہا کہ محمد بیٹا آج کھجوریں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی درخت کے پاس گئے، اشارہ کیا، درخت کھجور کے درخت کی شاخیں جھکیں اور تازہ تازہ خرمے نمودار ہوئے، اللہ کے نبی نے کھائے اور چلے گئے۔ بی بی یہ منظر دیکھتی رہی، جانتے تھے یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو وہ وقت بھی یاد آیا کہ جب کھجور بچے کھاتے تھے، علاقے کے آس پاس کے بچے جمع ہوتے تھے اور 40 بچے آتے تھے اور کھجوریں جو گری ہوتی تھیں اٹھائے کھاتے تھے اور آپس میں چھینتے بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی ایک طرف کونے میں کھڑے رہتے تھے، جو سامنے آتا تھا خالی وہی اٹھاتے تھے۔ یہ پیغام ہے کہ اپنے سامنے کا حصہ کھانا چاہیے، ادھر ادھر سے لے کے نہیں کھانا چاہیے، جو کچھ سامنے کھانے میں آ جائے اپنے سامنے کے پیالے میں سے ڈش میں سے کھانا چاہیے۔ کیونکہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے یہی بات کوٹ کی تھی جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہ میں نے محمد کی عادتیں دیکھی ہیں، سب سے مختلف ہیں، تو لہٰذا اللہ کے نبی نے گریہ کیا اور کہا اور گھر گئے اور کہا فاطمہ میری بیٹی تم اپنی چچی کو جو ان کی ساس بھی تھیں غسل دے رہی ہو تو میرے پیرہان میں کفن دینا۔ اپنا پیرہان دیا، اپنا کرتا دیا، اس میں بی بی فاطمہ بنت اسد کا سلام علیہا کا کفن بنا۔ نماز جنازہ ادا کی گئی، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے 5 کے بجائے 70 تکبیریں کہیں، لوگ حیران تھے کہ اللہ کے نبی آپ نے تو ہمیشہ سب کی 5 کہی ہیں، ان بی بی کی اتنی زیادہ کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ملائکہ نازل ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے کہا کہ اے ملائکہ فاطمہ بنت اسد دنیا سے چلی گئی، انتقال فرما گئی ہیں، جاؤ ان جنازے میں شرکت کرو۔ 70,000 ملائکہ نے شرکت کی آپ کے جنازے میں، اس لیے میں تکبیریں گئی ہیں کیونکہ ملائکہ نے صف بندی کرنا شروع کر دی تھی۔ جنازہ اٹھا، لوگوں نے ایک بات اور نوٹ کی، کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی جب جنازہ کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھے تو ایک قدم اٹھاتے تھے، دوسرا قدم بڑے آرام سے آہستہ رکھتے تھے
لوگوں نے جب بعد میں اس کی وجہ پوچھی تو کہا میں کیا کروں، اتنے ملائکہ تھے، اتنا رش تھا کہ میں احتیاط سے قدم اٹھا رہا تھا اور رکھ رہا تھا۔ اور جب یہ جنازہ پہنچا ہے قبرستان تو لوگوں نے دیکھا کہ جب قبر کھودی جا رہی تھی، ایک حد تک جب قبر کھد گئی تو اللہ کے نبی نے باقی قبر خود کھودی اور اس کے بعد کچھ دیر قبر میں آرام فرمایا۔ آرام فرمانے کے بعد جنازے کو بی بی کے جس میں اطہر کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد مٹی کو برابر کیا۔ مٹی برابر کرنے کے بعد ہاتھوں کو جھاڑا، اور جھاڑنے کے بعد کہا کہ خدا کی قسم فاطمہ بنت اسد میری آواز سن رہی ہیں، اور ایک دم ابھی کچھ قدم اٹھائے تھے کہ پلٹے اور پلٹ کے کہا کہہ دیجئے چچی جان، کہہ دیجئے چچی جان، ابنوں کے علی لا عقیل و جعفر۔ کیا مطلب؟ لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ؟ کہا کہ ملائکہ آئے اور پوچھنا شروع کیا آپ کا رب کون ہے، آپ کی کتاب کیا ہے، اسلام کیا ہے، نبی کون ہے۔ بی فاطمہ بنت اسد نے سب سوالوں کے جوابات دیے، لیکن جب کہا کہ تمہارا امام کون ہے تو بی بی خاموش ہو گئیں۔ اس کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو بی بی کو حیا آ رہی تھی، شرم آ رہی تھی کہ یہ کہنا کہ میرا بیٹا امام ہے، یہ ان کی ساری تواضع، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت تک مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا غدیر میں، لہٰذا اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا چچی جان کہہ دیجئے میرا بیٹا علی۔ جب کہا کہ تمہارا امام کون ہے تو کہا کہہ دیجئے میرا بیٹا علی ہے، جعفر نہیں، عقیل نہیں، میرا بیٹا علی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ قبر میں میری چچی کے سرحانے 2 چراغ نورانی روشن ہیں، اور 2 چراغ پائنتی یعنی پاؤں کی جانب روشن ہیں، اور اس وقت ملائکہ نے جنت کا فرش بچھا دیا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے ہیں فاطمہ بنت اسد کے لیے، اور اس وقت میری چچی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ وہ کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں، حق ادا نہیں کر سکی اور نہ کر سکتی ہوں۔ کوشش کی میں نے تھوڑی سی بی بی کی سیرت کو بیان کرنے کی، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ مادر علی کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، اور تو اور بی بی نے خواتین کو کیا پیغام دیا۔ اگر میں سمیٹ لوں کچھ جملوں میں تو غلط نہ ہوگا۔ بی بی نے بتلا دیا کہ اسلام پر جان کیسے قربان کی جاتی ہے، اسلام کے نام پر اپنی خواہشات کو کس طرح سے قربان کیا جاتا ہے، کیسے اپنی اولاد قربان کی جاتی ہے۔ بہت مشکل ہے کہنا، آسان ہے کہ جب اتنے دشمن ہو چاروں طرف تو اپنے بچوں کی جگہ پر نبی برحق کو سلانا کہ کچھ ہو تو میری اولاد کو ہو جائے، نبی بچ جائے، دین بچ جائے۔ اور واقعی یہ اسلام پر احسان ہے بی فاطمہ بنت اسد کا، جناب ابو طالب علیہ السلام کا، کہ ان کی اولاد نے اتنی قربانیاں دیں کہ وہ آج تک دیتے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا بی بی نے بتلا دیا کہ بچوں کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے، کس طرح سے خوش اخلاقی سے اور تحمل مزاجی سے، جب حالات بھی مالی اعتبار سے سازگار نہ ہوں، مگر کتنے تحمل سے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، کثیر اولاد کے باوجود، زیادہ عیال کے باوجود، اور کس طرح سے نبی کو اس یتیم بچے کو جو لے کے پالا تھا کس طرح سے حق ادا کر دیا، اپنا فرض نبھا دیا۔ پھر بی بی نے یہ بھی بتلا دیا، جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا یعنی کہ زوجہ علی بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی ہو کے آتی ہیں تو بتلا دیا کہ کس طرح سے
جو لڑکی شادی ہو کے ان کے گھر آئے تو کس طرح سے اس کا خیال رکھنا چاہیے. بی بی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند، لیکن پھر بھی ساس بہو کا رشتہ تھا. دنیا نے دیکھا کہ کوئی بھی تاریخ یہ نہیں کہہ سکتی، نہ ضعیف روایت میں نہ جھوٹی ہی روایت کے اندر، کہ بی بی فاطمہ بنت اسد اور بنت محمد کے درمیان کچھ بھی ذرا بھی 19-20 میں کوئی بدمزاجی ہوئی ہو. نہیں، ایسا کچھ نہ، کوئی الجھن نہیں ہوئی، کسی قسم کی کچھ نہیں ہوا. اور بتلا دیا کہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. یہ بھی بتلا دیا کہ کس طرح سے ایمان پر ڈٹے رہنا چاہیے. اور یہ بھی بتلا دیا کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، جیسے آج کے بھی حالات ہیں، کہ اپنے عقیدے کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے انتظامات کیسے ہونے چاہیے. قبر کو یاد کیا، محشر کو یاد کیا، قیامت کو یاد کیا، قیامت کو یاد کیا. شفاعت کا در کھول دیا ہمارے لیے. آئیے چلیں اس بی بی کے آستانے پر، سلام کریں اس بی بی کو. سلام ہو فاطمہ بنت اسد آپ پر جو ہاشمیہ ہیں، سلام ہو صدیقہ پر جو پاک و پاکیزہ ہیں، طاہرہ ہیں. سلام ہو خدا کی پسندیدہ ہستی پر، سلام ہو آپ پر اے اوصیہ کی سردار، سلام ہو آپ پر اے حیدر کرار کی مادر گرامی، سلام ہو آپ پر اے خاتم الانبیاء کی سرپرست. سلام ہو آپ پر کہ جنہوں نے خدا کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئیں. سلام ہو آپ پر جسے خدا راضی رہا، سلام ہو آپ پر جو خدا سے راضی رہیں، سلام ہو آپ پر جو رسول کی حفاظت میں ہر وقت کوشاں رہتی تھیں. اے پاک بی بی، ہماری اس ادنا سی نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور جو اس سے منسلک ہے، چاہے وہ سننے کے حوالے سے ہو، دیکھنے کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی طرح سے اس کام میں منسلک ہے، اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم بھی آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کر سکیں. اے بی بی، آپ کو اپنے شوہر کا واسطہ، آپ کو اپنی اولاد کا واسطہ، ہمیں اپنی شفاعت سے محروم نہ کیجیے گا، ہمیں اپنی روز محشر زیارت سے محروم نہ کیجیے گا. اے بی بی، واسطہ ہے آپ کو آپ کے شوہر نامدار حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کہ ہمیں بخشوا دیجیے گا. ہم بخشش کے طلبگار ہیں، آپ سے آپ کی شفاعت کے طلبگار ہیں. اپنے بیٹے کی شفاعت سے ہمیں برہمن فرمائیے گا، اپنے اس بیٹے کی شفاعت سے بھی برہمن فرمائیے گا جس کو آپ نے پالا اور آپ نے اس کی نگہبانی کی. سلام ہو اے بی بی، اے مادر علی، سلام ہو آپ پر، ایسا سلام جو بار بار ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد